اب وہ پہلو بڑا اہم ہے کہ جس پہ ظاہر ہے لوگ سمجھنا بھی چاہیں گے کہ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں تشریف لے آئے، لاہور تشریف لے آئے، تبلیغ دین کا آغاز ہو رہا ہے۔ پنجاب کا نائب حاکم اس زمانے میں جسے رائے راجو کہتے تھے، جسے بعد میں آپ نے شیخ ہندی بنا دیا رحمۃ اللہ علیہ، آئیے اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو رد بدعت، ظاہر اس وقت چونکہ بہت بدعتیں ہو رہی تھی۔ اچھا، لوگ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں صاحب کہ صوفیہ جو ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدعتوں میں ڈالتے ہیں، صوفیہ تو بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، بتائیے ذرا۔ جی، میں جناب جنید صاحب، بڑا اہم سوال آپ نے فرمایا۔ ہمارے ڈاکٹر جامی صاحب نے جو اشارہ دیا تھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مسجد میں حضور داتا صاحب کے خواب کا، اس حوالے سے سرکار داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں جن الفاظ سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ الفاظ بھی قابل توجہ ہیں۔ فرماتے ہیں امام امامہ، امام امامہ، مقتدائے سنیاں، شرف فقہا، عز علماء، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جیسا کہ کہا گیا کہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ فقہ حنفی سرکار کو کس قدر پسند ہے، اور آقا اچھا پھر یہ الفاظ کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ تیرا اور تیری قوم کا امام ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو یہ کفر کا مرکز تھا، یہاں کا حاکم بھی ہندو تھا، اور وہ ہندوؤں کے مذہبی حوالے سے بھی وہ ان کا مذہبی پیشوا بھی تھا، اور وہ کرتب بھی دکھاتا تھا۔ یہ بہت سے واقعات ہیں کہ وہ دودھ اس کے پاس لے جایا جاتا تھا، اور اگر وہ دودھ کوئی خاتون یا مرد پیش نہ کرتا تو ان کے جانوروں کے تھنوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ یہ بھی، اور جب داتا صاحب علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا اور وہاں دودھ نہیں پہنچا تو اس کو تو بڑی پریشانی ہوئی۔ پھر اس کے بعد داتا صاحب علیہ الرحمہ کی کرامات ظاہر ہوتی رہیں۔ اس شخص نے تو اپنی شابدہ بازی کی بڑی کوشش کی، لیکن کرامت کے سامنے کوئی کرتب کارگر نہ ہو سکا۔ پھر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رائے راجو سے شیخ ہندی کا نام آپ نے دیا اور عبداللہ نام رکھا گیا، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کا مزار حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرقد آپ کے ساتھ ہے، اور ان کی اولاد امجاد جو ہے وہ حضرت کی خادم ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، اور انہی کے ذمہ جاروب کشی بہت بڑا یہ اعزاز ہے۔ اچھا، میں یہ وہ کرتب اور شعبدہ بازی سے ہٹ کے ویسے اب میرا ذہن فوراً حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ وہاں سرکار نے کیسا کرم فرمایا کہ اسلام بھی قبول فرمایا، اور پھر ایسی کلید برداری عطا کی نسلوں میں، اور یہاں کیسا کرم فرمایا سرکار داتا صاحب نے؟ ہاں سبحان اللہ۔ جی دیکھ لیں کہ وہاں آقا نے فرمایا تھا کہ ابن طلحہ یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور قیامت تک تمہاری نسل میں رہے گی، اللہ اکبر، کوئی تم سے نہیں چھین سکے۔ اور یہاں شیخ ہندی چونکہ ایک مرتبے میں تھے اس زمانے میں، وہ مرتبہ وہی عطا کیا کہ آؤ پھر میری مجاوری میں آ جاؤ، اور پوری نسل کی نسل جو ہے مجاوری میں حاکم تھے اور فقیر کے محکوم ہو گئے۔ آپ نے جنید صاحب بہت بڑی پتے کی بات کی ہے کہ عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی جو تصوف ہے معاذ اللہ یہ شریعت سے ہٹ کر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی عالم بغیر مرشد، یعنی مرشد کے بغیر اس کا علم تکمیل پذیر نہیں ہوتا، اور کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ولی علم کے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ من تزاہد بغیر علم فقد مات فی الکفر، جو علم کے بغیر زہد و تقوی کا ادعا رکھے اس کا تو خاتمہ ہی بالخیر نہیں ہوتا۔ تو یہ تصوف جو ہے یہ رد منکرات و بدعات کے لیے یہ تو تیر بہدف ہے، اور شریعت و طریقت جو ہیں یہ متضاد نہیں ہیں، ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہمارے صوفیہ۔ اچھا پھر دیکھیں اس پورے بر صغیر میں، اس بر صغیر کو آپ سارک ممالک جو ہمارے 7 ملک ہیں، سارک ممالک، ان پر آپ یہ
آپ دیکھیں کہ یہاں دین بادشاہوں نے نہیں پھیلایا، یہاں دین اولیاء نے پھیلایا، ہاں ہاں ایسے اور ہی ہے، اسی لیے قیامت تک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہاں اس لیے قیامت تک یہ دین قائم ہے کہ صوفیہ اور اولیاء کرام کے صدقے دین پہنچا۔ بالکل